باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم کا نظم جلی۔ سورۃ روم 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور آخری پیراگراف میں فتح کی بشارت ہے، چوتھے اور چھٹے پیراگراف میں دعوت اسلام ہے، درمیانی پیراگرافوں میں دلائل توحید، دلائل آخرت اور شرک کی تردید ہے۔ آیات 1 تا 7 پہلے پیراگراف میں چند سالوں کے اندر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اس طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین للہ الامر من قبل، چند سالوں میں اس سے پہلے اللہ کے حکم سے، ومن بعدہ یومئذ یفرح المؤمنون، اور اس کے بعد اس دن مومن خوشیاں منائیں گے۔ چنانچہ رمضان 2 ہجری بمطابق 624 سن میں جنگ بدر کی فتح کا یہ وعدہ پورا ہوا، آخرت بھی واقعہ ہو کر رہے گی جس سے مشرکین مکہ غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آیت 7۔ آیات 8 تا 27 دوسرے پیراگراف میں دلائل توحید اور دلائل آخرت فراہم کیے گئے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کے لیے افاق و انفس کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ طاقتور قوموں کی ہلاکت کے 3 اسباب تھے: نمبر 1 رسولوں کا انکار، نمبر 2 تکذیب آیات، اور نمبر 3 استہزاء یعنی رسولوں کی دعوت کا مذاق۔ اللہ ظالم نہ تھا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، آیت 10 تا 11۔ اللہ ہی کی تخلیق کی ابتدا اور ارادہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن مجرم منکرین آخرت سے نا امید ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، آیت 12۔ روز قیامت کوئی سفارشی نہ ہوگا، ساری سفارشی منکر ہو جائیں گے، قیامت کے دن لوگ بٹ جائیں گے۔ ان کے برخلاف ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے باغوں میں شاداں فراں ہوں گے۔ منکرین آخرت اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انسان کو خوف اور آخرت کے ماتحت حمد کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرنا چاہیے۔ امکان آخرت کی عقلی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ مردہ چیزوں میں سے زندہ چیز اور زندہ چیزوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اس طرح انسان بھی دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون، آیت 19۔ اس کے بعد ومن آیاتہ کے اسلوب کے ذریعے دلائل توحید فراہم کیے گئے، آیات 20 تا 23۔ اس کے بعد ومن آیاتی کے اسلوبی کے ذریعے دلائل آخرت فراہم کیے گئے، آیات 24 اور 25۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، سب تابع ہیں، وہی تخلیق کا آغاز اور اعادہ کرتا ہے، آیات 26 تا 27۔ آخرت برپا کرنا اللہ کے لیے آسان تر ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سب سے برتر صفات اللہ ہی کی ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وہ عزیز و حکیم ہے، آیت 27۔ آیات 28 تا 29 تیسرے پیراگراف میں کچھ مزید انفسی دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ خود مخلوقات اور انسان کے اندر درجات کا تفاوت ہے، پھر انسان خالق اور مخلوق یعنی من دون اللہ کے فرق کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے غلام کیا تمہاری دولت میں برابر کے شریک ہیں؟ کیا تم غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ مشرکین کی گمراہی کے اصل سبب پہ روشنی ڈالی گئی کہ یہ ظالم احوا یعنی خواہشات، اپنے تخیلات اور قیاسات اور خواہشات کے غلام ہیں، آیت 29۔ آیات 30 تا 39 چوتھے پیراگراف میں اسلام کی دعوت دے گی۔ اسلام دین فطرت ہے اور سیدھا دین ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ کامل یکسوئی کے ساتھ دین فطرت اسلام کی طرف کر لے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آیت 30۔ یہ جو بھی اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے گا روز، وہ مہلک بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اس آیت کو اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر قائم کیا ہے اس پر قائم ہو جانا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ دعوت دی گئی کہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے انابت اختیار کرتے ہوئے نماز کے قیام کا اہتمام کیا جائے، ورنہ ان کا شمار مشرکین میں سے ہوگا۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آیت 31۔ مشرکین گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر گروہ اپنے پاس کی چیز پر مگن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، انسانی نفسیات پر روشنی ڈالی گئی
کہ وہ مصیبت میں منیب بن کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ توحید اس کے دل کی فطری آواز ہے، لیکن رحمت کے نزول کے بعد شرک شروع کر دیتا ہے۔ مشرکین پر واضح کیا گیا کہ شرک کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں ہے، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی خشنودی وجہ اللہ حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ آیت 38 فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَٰلِکَ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللہِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انفاق کی ترغیب دی گئی، سود اور زکوٰۃ کے فرق کی وضاحت کی گئی۔ اللہ کے نزدیک سود نہیں بڑھتا، لیکن اللہ کی خشنودی وجہ اللہ کے لیے دی جانے والی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ لَا یَرْبُو عِندَ اللہِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللہِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ ایک مکی صورت ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ اور حقوق العباد کی تمہید باندھی گئی ہے۔ آیت 39 آیات 40 تا 42 پانچویں پیراگراف میں شرک کی تردید ہے اور مشرکین کی ہلاکت کی دھمکی۔ مشرکین سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے شریک من دون اللہ نے کوئی چیز اللہ کی طرح تخلیق کی ہے؟ پھر تمہیں اشتباہ کیسی ہو گیا؟ انسان شرک کا مجرم ہے، بحر و بر کے فساد کا ذمہ دار خود وہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ بعض اعمال کی سزا پانے کے بعد شاید وہ برے اعمال سے باز آ جائیں۔ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّہُم یرجعون۔ آیت 41 مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ انہیں زمین میں چل پھر کر دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہلاک ہونے والے اکثر مشرک تھے۔ کان اکثرہم مشرکین۔ آیت 42 ان کی بھی شامت آ سکتی ہے۔ آیات 43 تا 45 چھٹے پیراگراف میں بھی چوتھے پیراگراف کی طرح دعوت اسلام دی گئی۔ آیت 30 کی دعوت فَأَقِم وَجْهَکَ لِلدِّینِ کا اعادہ آیت 43 میں کیا گیا اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ عقیدہ توحید پر مشتمل دین قیم کی طرف رخ کرنے کے لیے ہی یکسو ہو جانا چاہیے۔ قیامت کا عذاب ٹلنے والا نہیں، قیامت کا مقصد جزا و سزا ہے، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی دعوت توحید اور دعوت آخرت پر ایمان لا کر دین اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ آیات 46 تا 53 ساتویں پیراگراف میں دوسرے اور تیسرے پیراگراف کی طرح کچھ مزید دلائل توحید اور دلائل آخرت بیان کیے گئے۔ دلیل توحید قدرت بیان کی گئی کہ اللہ ہی بشارت اور رحمت بنا کر ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بارش ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں، تاکہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن اللہ کے چند اصول ہیں۔ رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجتا ہے، ناشکری اور مجرم قوموں سے انتقام لیتا ہے اور مومنین کی مدد کر کے انہیں بچا لیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِن قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 47 دلیل توحید آخرت بیان کی گئی کہ اللہ اپنی رحمت سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اس طرح وہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت 50 فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللہِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے گی کہ آپ بحسن خوبی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں اور اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ آیت 52 ہاں اہل ایمان کو اور مسلمون جھکنے والوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ آیت 53 آیات 54 تا 60 آٹھویں اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دے گی اور مشرکین کو جو منکرین آخرت بھی تھے دھمکی دے کر تمام حجت کی گئی۔ انفسی دلیل اللہ کی قدرت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے ایک انفسی دلیل بھی دے گی کہ اللہ نے کمزوری کی حالت میں انسانوں کو پیدا کیا، پھر قوت بخشی، قوت کے بعد ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ اللہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے، وہ علیم و قدیر ہے۔ آیت 54 انسانی زندگی کے یہ مراحل شہادت دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کی منزلیں موت اور آخرت ہے۔ قیامت کے دن نہ معذرت نفع دے گی اور نہ ظالموں سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ آیت 57 مشرکین کو بتایا گیا کہ وہ ضدی ہیں، اللہ نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا، لیکن خواہ کوئی نشانی لائی جائے منکرین اس سے باطل ہی
کہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بے علم لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ آخری آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت کی گئی۔ منکرین آخرت کو دھمکی دے گی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا خیال نہ کریں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ آیت 60۔ چند سالوں میں مشرکین مکہ شکست سے دوچار ہوں گے اور مسلمان میدان بدر میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون: دلائل توحید اور دلائل آخرت دے کر مجرم منکرین آخرت کو ڈرایا گیا۔ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ چند سالوں میں شکست سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ فتح بدر پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔